السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ محترم حضرات و خواتین، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، جس نے دنیا و ما فیہا کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام، جنہوں نے ساری مشقتیں برداشت کر کے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ہم تک اور آپ تک پہنچایا ہے۔ محترم حضرات و خواتین، آج 23 فروری 2024 بروز جمعہ اسلامک دعویٰ سینٹر ثنایا قدیم ریاض کی جانب سے یہ دینی دعوتی اور اصلاحی پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ یہ پروگرام رمضان کے تعلق سے، چونکہ جس ماہ سے ہم گزر رہے ہیں یہ ماہ شعبان ہے اور کچھ ہی دنوں کے بعد ماہ رمضان آنے والا ہے۔ وہ ماہ رمضان جس کی بہت ہی زیادہ اہمیت اور فضیلت، جس کا بہت ہی زیادہ مقام اور مرتبہ شریعت اسلامیہ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، جیسے آپ دیکھیں بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت ہے، بعض اوقات کو دوسرے اوقات پر فضیلت ہے، بعض نبیوں کو بعض انبیاء پر فضیلت ہے۔ اسی طرح سے ماہ رمضان کو باقی 11 مہینوں پر فضیلت حاصل ہے اور اس کی کچھ خصوصیات ہیں۔ ان خصوصیات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان کو دوسرے مہینوں پر فضیلت دی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو نازل کیا ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 85 میں ارشاد فرماتا ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اور اسی مہینے میں ایک ایسی رات بھی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ یہ بھی اس کی بہت بڑی خصوصیت ہے۔ وہ رات کون سی ہے؟ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے: لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ وہ شب قدر ہے، عزت والی رات، قدر والی رات، ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے کہیں زیادہ بہتر۔ یہ بھی ایک اس کی خصوصیت۔ 1000 مہینے کا مطلب کیا ہوا؟ آگے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تفصیل ہم بتلاتے ہیں۔ ابھی ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اس کی خصوصیت ہے کیوں، اس کا مقام اور مرتبہ دوسرے مہینوں پر کیوں زیادہ ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی آپ جانتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں انسانوں کا جو سب سے بڑا دشمن شیطان ہے اس کو جکڑ دیا جاتا ہے، اس کو باندھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی
روز آنا جنت کو مزین کرتا ہے، جنت کو سنوارتا ہے، خوبصورت بناتا ہے، اور جنت سے خطاب کر کے کہتا ہے میرے نیک بندے اس ماہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اور مجھے راضی کر کے تیرے پاس آئیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی خطاب فرماتا ہے کس سے؟ جنت سے۔ اسی طرح سے روزے کے اندر ایک شخص جب روزہ رکھتا ہے تو اس کے منہ سے عجیب طرح سے بدبو آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس روزے کو اتنا پسند کرتا ہے کہ اس روزے میں جو شخص روزہ رکھتا ہے اس کے منہ سے جو بو آتی ہے اللہ تعالی کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ اور خوشگوار ہوتی ہے۔ محترم حضرات و خواتین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چند خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مہینوں پر اس کو فوقیت اور فضیلت اور اہمیت دی ہے۔ اللہ ہمیں یہ سنہری موقع عنایت فرمائے۔ ہم سب کو یہ دعا کرنا چاہیے، ابھی کچھ دن باقی ہیں، ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم ماہ رمضان کو پالیں گے، اسی لیے ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرنا چاہیے اے اللہ ہمیں ماہ رمضان کا پانے والا بنا۔ جب ہم نے یہ جان لیا کہ اس مہینے کی اتنی زیادہ خصوصیات ہیں تو ہمیں اس مہینے کا استقبال کیسے کرنا چاہیے، اس کا انتظار کیسے کرنا چاہیے؟ نعوذ باللہ، کیا اسی طرح سے جس طرح سے اور مہینوں کا استقبال کیا جاتا ہے، نافرمانیوں سے، گناہوں سے، ظلم و زیادتی سے، گپ شپ سے؟ نہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح سے ہمارے سلف صالحین تھے، جب یہ مہینہ آنے والا ہوتا تھا پہلے سے اپنے آپ کو تیار کر لیتے تھے۔ کس لیے تیار کرتے تھے؟ نعوذ باللہ گناہ کرنے کے لیے نہیں، نافرمانی کرنے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے رمضان کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لیتے تھے ہمارے سلف صالحین کہ ہمیں رمضان میں روزے رکھنے ہیں، ہمیں ہمیں شب قدر میں دعائیں کرنی ہیں، ہمیں تراویح کی نماز پڑھنی ہے، تلاوت کرنا ہے، اور یہ ساری پلاننگ رمضان کے آنے سے پہلے کر لیا کرتے تھے۔ استقبال ان کا ایسے نہیں ہوتا تھا جیسے آج کل کے لوگ اپنے گھروں کو سجا کر کے، یا خاص طور سے جو خواتین ہیں یہ اپنے فریج کو سجا کر کے طرح طرح کی غذائیں حاضر کر کے اس طرح سے استقبال کے۔ ہمارے سلف صالحین اس طرح سے رمضان کا استقبال نہیں کیا کرتے تھے۔ ہم نے جب یہ جان لیا ہے کہ رمضان کی اتنی خصوصیت ہے، رمضان کا اتنا مقام اور مرتبہ ہے، تو ہمیں یہ بھی جان لینا ضروری ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے خصوصی اعمال ہیں، وہ کون سے کام کرنے والے ہیں جو رمضان میں پائے جاتے ہیں۔ ہمیں ان کی نشاندہی کر لینی چاہیے کہ رمضان میں ہمیں یہ کام کرنا ہے، رمضان میں ہمیں یہ کام کرنا ہے، اور یہ ساری لسٹ بنا لینی چاہیے کہ یہ کام ہمیں انجام دینا ہے کب؟ رمضان میں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رمضان گزر جائے اور ہمیں پتہ نہ چلے کہ ہمیں یہ کام بھی کرنا چاہیے تھا، ہمیں یہ کام بھی کرنا چاہیے تھا، رمضان کا مہینہ گزر گیا، ہم سے بھول چوک ہو گئی، اور کون جانتا ہے کہ اگر ہم اس مہینے، اس سال کا رمضان ہم پا بھی جائیں تو آنے والے سال کا رمضان ہم پائیں گے یا نہیں پائیں گے۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو ہر پل کو، ہر گھڑی کو آخری گھڑی مان کر کے چلتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم یہ مان کر کے چلیں کہ ہو سکتا ہے ہمارا یہ آخری رمضان ہو۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ الہ العالمین بار بار ہماری زندگی میں ماہ رمضان کو لائے، لیکن ہم میں سے کسی کو یہ خبر نہیں ہے کہ ہمارا یہ آخری رمضان ہے یا اس کے بعد بھی ہم رمضان پانے والے رہیں گے۔ لہٰذا ہماری دعا، ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس رمضان سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا بنا، ہو سکتا ہے یہ ہمارا آخری رمضان ہو۔ آئیے ہم بڑے اختصار کے ساتھ آپ کو یہ بتلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس ماہ رمضان میں
ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، کون کون سے اعمال کرنے چاہیے، کون سی چیزیں ہیں جو ہم رمضان میں ادا کر کے اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو جنت کا مستحق اور اپنے آپ کو جہنم سے دور کر سکتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، یہ بات پہلے آپ سوچ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ سنہری موقع عنایت فرمایا۔ کتنے ایسے لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں موجود تھے، آج وہ موجود نہیں ہیں، آج ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے، آج وہ اپنا کام کچھ نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے اگلے رمضان میں ہم اس لائق نہ رہیں کہ ہم کچھ کر سکیں، ہمارا رجسٹر بند ہو گیا ہو، ہمارے کام بند ہو گئے ہوں، ہماری روح قبض کر لی گئی ہو۔ اس لیے ہمیں یہ جان لینے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جنہیں ہمیں کرنا چاہیے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ یہ بات بھی آپ سے مخفی نہیں ہے۔ یہ مہینہ کون سا مہینہ کہلاتا ہے؟ رمضان کا مہینہ، یعنی روزے کا مہینہ۔ معلوم یہ ہوا کہ اس ماہ کا سب سے اہم عمل کون سا ہے؟ روزہ ہے۔ سب سے اہم عمل جو ہے روزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے بارے میں کیا فرمایا؟ ابھی شروع میں تلاوت کی گئی اور آپ کے سامنے میں نے بھی یہ آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ صرف تمہارے ہی اوپر یہ روزہ فرض کیا گیا ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ مقصد کیا ہے؟ کھانے پینے سے روکنا ہی مقصد نہیں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تاکہ تم نیک بن جاؤ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں سے بن جاؤ۔ یہ مقصد ہے روزہ رکھنے کا، یہ مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ سے روزہ رکھوانے کا۔ اور یہ جان لیں کہ روزہ اس مہینے کے وہ سب سے بہترین اعمال میں، سارے اعمال میں سے سب سے بہترین عمل ہے روزہ رکھنا۔ سارے اعمال میں سے سب سے بہترین عمل ہے روزہ رکھنا، اور اسی لیے اس کو رمضان کا مہینہ یعنی روزے کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ میں نے شروع میں حدیث پڑھی تھی، من صام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے یعنی اخلاص کے ساتھ رکھے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب آپ یہاں پر اندازہ لگائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے سنی کہ جس نے ایمان کے ساتھ طلب ثواب کی نیت سے اخلاص کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، سوچنے کا مقام یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف کھانے پینے سے رک جانے سے ہمارے سارے گناہ معاف کر دے گا؟ کیا کھانے پینے کو ترک کر دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا؟ آخر مطلب کیا ہے اس کا؟ یہ اتنا عظیم اجر کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دے رہا ہے؟ اس سے ہمیں ایک چیز یہ پتا چلتا ہے کہ اس میں اور بھی کچھ چیزیں ہیں، اس میں اور بھی کچھ چیزیں ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کھانے پینے سے ایک شخص رک جائے اور وہ اتنے بڑے ثواب کا مستحق ہو جائے، نہیں۔ روزہ دار کے لیے صحیح معنوں میں روزہ اس کا اس وقت ادا ہوتا ہے یا اس کے جب تک وہ اس کے روزے کے تقاضے کو پورا نہیں کرتا، جب تک روزے کے تقاضوں کو نہیں پورا۔ روزے کے تقاضے صرف اتنا نہیں ہے، معاف کیجئے گا، کہ کھانے پینے سے رک جائیں۔ روزے کے تقاضے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹ سے رک جائے، روزے کے تقاضے کا مطلب ہے غیبت سے رک جائے، بدگوئی سے رک جائے، گالی گلوچ سے رک جائے۔ وہ تمام اعمال جس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، تمام سے رک جاتا ہے، تب وہ شخص اس ثواب کا مستحق ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایمان کے ساتھ طلب ثواب کی نیت سے روزہ رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، صحیح بخاری کی حدیث کہہ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، اے وہ لوگوں
جو کھانا پینا چھوڑ کر کے باقی سارے وہ اعمال کرتے رہتے ہو جس سے نبی نے منع کیا ہے، جس سے اللہ نے منع کیا ہے، یہ حدیث بتلا رہی ہے، پورے رمضان روزہ رکھتے رہو گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک اس حدیث پر عمل نہیں کرو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا، جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ آپ اندازہ لگائیے اتنا بڑا اجر، اتنا بڑا اجر، اتنی فضیلت صرف کھانا پینا ترک کر دینے سے نہیں ہوگا۔ اس کے لیے آپ کی آنکھ کو بھی روزہ رکھنا ہے، آپ کی زبان کو بھی روزہ رکھنا ہے، آپ کی نظروں کو روزہ رکھنا ہے، آپ کے ہاتھ کو روزہ رکھنا ہے، آپ کے قدم کو روزہ رکھنا ہے، آپ کے دل کو روزہ رکھنا ہے، آپ کی نیت کو روزہ رکھنا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مستحق آپ ہوں گے، آپ مستحق ہوں گے کہ جس نے روزہ رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور دوسری حدیث صحیح بخاری کے آتی ہے، صحیح بخاری کی ایک دوسری حدیث آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، یہ روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے۔ جس طرح سے لڑائی ہوتی ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، ایک ہاتھ میں ڈھال ہے، ایک تلوار سے ایک انسان دوسرے دشمن پر، اپنے دشمن پر حملہ کرتا ہے اور ڈھال سے روکتا ہے، ڈھال سے روکتا ہے، اسی طرح سے ایسے شخص کو یہ چاہیے کہ روزہ کو ڈھال بنا لے۔ روزہ ایک ڈھال ہے، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو اور اگر اس کو کوئی گالی دیتا ہے، برے بھلے باتیں کہتا ہے، تو اس کو نہیں چاہیے کہ اس کے گالی کا جواب گالی سے دے، اس کی برائیوں کا جواب برائیوں سے دے، بلکہ یہ کہے کہ میں روزے سے ہوں، یعنی یہ روزہ ڈھال بن گیا کہ اس کی زبان غلط بات نہیں ادا کرتی ہے، گالی نہیں دیتی ہے اور اس طرح سے برائی کی باتیں نہیں ادا کرتی ہے، تو یہ روزہ ڈھال بن جاتا ہے، یہ روزہ ڈھال بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون، تمہارے اوپر روزہ فرض کر دیا گیا ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اس روزہ کے ذریعے سے اگر کوئی آپ پر کو گالی دے رہا ہے، روزہ دار کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو چاہیے کہ تم یہ کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، جاؤ تمہیں گالی دینا ہے گالی دو، جو کچھ کہنا ہے کہتے رہو، میں روزے سے ہوں، میری زبان پر تالا لگا ہے، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ ڈھال بن گیا یہ روزہ، ڈھال بن گیا یہ روزہ۔ محترم حضرات و خواتین، تو پہلا عمل رمضان کا جو ہے وہ روزہ ہے کہ جب کوئی شخص روزہ رکھتا ہے، کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو ساری برائیوں سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ماہ رمضان کا ایک اور عمل جو بہت ہی زیادہ پیارا ہے، قیام اللیل، یہ دوسرا عمل ہوگا رمضان کا، یعنی راتوں میں اللہ تعالی کی عبادت کرنا، اس کی بارگاہ میں عاجز اور انکساری کے ساتھ یہ عاجز اور انکساری کا اظہار کرنا، اے اللہ تو غنی ہے، اے اللہ میں فقیر ہوں۔ رات کو عبادت کرتا ہے، روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ یہ قیام اللیل، یہ رات کی عبادت ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے لیے ارشاد فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں اپنے رب کے سامنے قیام اور سجود میں گزرتی ہیں، سوتے بھی ہیں، جاگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، وضو بنا کر کے، مصلی بچھا کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے روتے ہیں اور گڑگڑاتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، قیام اللیل کیا، تراویح کی نماز پڑھی۔ ہم اور آپ اندازہ لگائیں کتنے لوگ رمضان جب آتا ہے 1-2 دن شروع میں قیام اللیل کر لیتے ہیں، تراویح کی نماز پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں، اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جس نے ایمان کی حالت میں طلب ثواب کی نیت سے قیام اللیل کیا، تراویح کی نماز پڑھی، راتوں کو عبادت کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ صحابہ کرام کے اندر یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی تھی۔
یہ عادت بن چکی تھی صحابہ کرام کی، خاص کر رمضان میں اس کی اہمیت، تراویح کی نماز کی اہمیت، قیام اللیل کی اہمیت، خاص طور سے رمضان میں اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر اس وقت نزول فرماتا ہے جب رات کا تہائی حصہ ہوتا ہے، اور کیا کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہوتا ہے، اپنے بندوں سے کیا عرض کرتا ہے، وہ کہتا ہے کون ہے مجھ سے مانگے تو میں اس کی دعا قبول کر لوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آواز لگا رہا ہوتا ہے، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کر دوں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اسے بخش دوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود آسمان دنیا پر، ساتویں آسمان سے آسمان دنیا پر آ جاتا ہے اور ندا لگاتا ہے، آواز لگاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو نیک بندے ہوتے ہیں ایسے وقت میں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز کو سن کر کے اپنی دعائیں مانگنے لگتے ہیں، گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، شفا یابی مانگتے ہیں، اپنی ضروریات کی چیزوں کو مانگتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نوازتا چلا جاتا ہے۔ محترم حضرات و خواتین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلا عمل جو ضروری ہے وہ روزہ ہے، روزہ رکھنا، لیکن افسوس ہوتا ہے کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ رمضان کا دن ہوتا ہے، پورے دن کھاتے پیتے رہتے ہیں، پوری رات کھاتے پیتے رہتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی خوف نہیں ہوتا ہے۔ لیکن پہلا عمل یاد رکھیے گا کہ روزہ رکھنا، اور دوسرا عمل قیام اللیل۔ اور ایک مہینہ آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے۔ ہر ایک کے الگ الگ مسائل ہوتے ہیں، کسی کے گھر میں بیٹے کا مسئلہ ہوتا ہے، میاں بیوی کا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی کیس چل رہا ہوتا ہے، بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، بیٹے کی شادی نہیں ہو رہی، کوئی مریض ہے، کسی کا کیس چل رہا ہے، کسی کا کچھ ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ موقع عنایت فرما رہا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیے، یہ سنہری موقع ہے۔ اگر اس سے آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم محرومین میں سے ہوں گے، ان لوگوں میں سے ہوں گے جو بد نصیب ہوتے ہیں۔ میں بتلا یہ رہا تھا کہ ماہ رمضان کے کون کون سے اعمال ہیں جن پر ہمیں نظر رکھنی چاہیے، اور ان سے ہمیں جب ماہ رمضان کو ہم پا جائیں تو ہمیں اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ تو پہلا عمل روزہ رکھنا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رمضان کے روزے ہیں، ان کو فرض قرار دیا ہے، اور ان کا مقصد صرف اور صرف متقی اور پرہیزگار بننا ہے کہ ہم متقی اور پرہیزگار ہو بن جائیں، اور متقی اور پرہیزگار بننے کے بعد آپ کو پتہ ہے اس کا ٹھکانہ سیدھا جنت ہوگا۔ جہنم کے دروازے اس کے لیے بند ہو چکے ہوتے ہیں، جہنم کے دروازے ہمیشہ کے لیے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے بند ہوتے ہیں۔ تیسرا عمل صدقہ و خیرات کرنا۔ ہمیں جتنی بھی اللہ تعالیٰ آج توفیق دے رہا ہے، ہم خرچ کر رہے ہیں، 10 روپے 20 روپے 50 روپے 100 روپے، جو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتا ہے ہم خرچ کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو خاص طور سے ماہ رمضان کا خیال رکھنا چاہیے کہ ماہ رمضان میں ہم زیادہ سے زیادہ، اگر آج ہم 10 روپے خرچ کر رہے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کل ہم 30 خرچ کریں، اگر 30 نہ خرچ کر پائیں تو 20 خرچ کریں، 20 نہ خرچ کر پائیں تو 10 سے اوپر چل کر کے 15 ضرور خرچ کریں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے تھے۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ صدقہ و خیرات کس لیے ہوتا ہے؟ صدقہ و خیرات ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، فقراء میں، مساکین میں، یتیموں میں، بیواؤں میں، معذوروں میں، بے سہارا لوگوں کی ضروریات پر خرچ کرنے، ان ساری چیزوں میں صدقہ و خیرات اپنا خرچ کیجئے، صدقہ و خیرات کیجئے، تاکہ یہ فائدہ پہنچائیں، ان کو فائدہ پہنچے، اور آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے، آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کے کاموں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے ہوتے تھے، سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کے کاموں میں، اور آپ کی سب سے زیادہ سخاوت رمضان کے مہینے میں ہوتی تھی، اور مہینوں میں بھی بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے، لیکن خاص طور سے رمضان کے مہینے میں بہت ہی زیادہ سخاوت کرنے والے ہوتے تھے۔ اس مہینے میں
یہ سمجھ لیجئے اس مہینے میں قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے خرچ کرتے تھے جس طرح سے تیز ہوا ہوتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کیا کرتے تھے، اور بیواؤں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، بے سہارا لوگوں کو ان کی مدد کر کے اور ان کو فائدہ پہنچایا کرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اور آپ رمضان کے مہینے میں اس کا خیال رکھیں، جہاں پر ہم روزے کا خیال رکھیں، جہاں پر ہم قیام اللیل کا خیال رکھیں، وہیں پر ہم اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ اگر ہم عام مہینوں میں ایک مہینے میں 1000 روپیہ خرچ کر رہے تھے تو کم سے کم 2000 روپیہ ہم خرچ کریں، 3000 روپیہ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی توفیق دے اس کے حساب سے اس کو خرچ کرنا چاہیے۔ یہ جان کر کے خرچ کرنا چاہیے کہ معلوم نہیں آنے والا سال ہو، ماہ رمضان کو ہم پا سکیں یا نہ پا سکیں، لہٰذا ہم اپنے رب کو راضی کر لیں اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے، لہٰذا اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ یاد رکھیے سلف صالحین جو ہوتے تھے، ہمارے سلف صالحین اس مہینے میں کھانا کھلانے کا بھی بہت ذوق رکھتے تھے، کھانا کھلانے کا بھی بہت شوق اور ذوق رکھتے تھے، اور صرف بھوکوں ہی کو نہیں، کو نیک لوگوں کو سب کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ لہٰذا ہم اس ماہ رمضان میں صدقہ و خیرات بھی کریں، دوستوں احباب کو کھانا بھی کھلائیں، فقراء مساکین کو کھانا بھی کھلائیں، اور ان کی جس طرح سے بھی ہو سکے مدد، ان کی ہمیں مدد کرنی چاہیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی ہے، اس سنت پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ تو تیسرا عمل صدقہ و خیرات کرنا ماہ رمضان میں، اور چوتھا عمل ایک چیز اور بہت ضروری ہے، روزہ کھلوانا۔ ایک تو ہوتا ہے روزہ کھولنا، ایک ہوتا ہے روزہ کھلوانا۔ ایک عمل روزہ کھلوانا بھی ہے جس میں بہت زیادہ ثواب ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کا روزہ کھلوا دیتا ہے، اور خاص طور سے کوئی اگر پریشان حال ہے، کوئی مسکین ہے، کسی کے گھر میں روزہ کھولنے کے لیے چیزیں نہیں ہیں، اگر اس کو افطاری کا پورا سامان دے دیتا ہے، پورے ماہ کی افطاری کا سامان دے دیتا ہے، یا جس طرح سے کوئی راستے سے گزر رہا ہے اور اس کو دیکھ کر کے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کا روزہ کھلوا دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بہت ہی زیادہ اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی جہاں پر آپ روزہ رکھیں وہیں پر اس کا بھی خیال کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو اتنا نہیں عطا کیا ہے کہ وہ اچھے سے روزہ کھول سکتا ہے، تو ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم اور آپ اس کو روزہ کھلوائیں، تاکہ وہ شخص آرام سے روزہ رکھ سکے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آرام سے عبادت کر سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من فطر صائما کان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا۔ آپ اندازہ لگائیں، اگر ایک شخص کو آپ نے روزہ کھلوا دیا، ایک شخص کو روزہ کھلوا دیا، آپ نے کھانا کھلا دیا، کھانا نے یہ کھجور کھلا دیا، کھجور نے پانی سے روزہ کھلوا دیا، اللہ تبارک و تعالی اس کو اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر عطا فرمائے گا، اور روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اگر 10 آدمیوں کو پورے رمضان آپ نے روزہ افطار کرایا ہے، تو گویا کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ 11 آدمی روزہ رکھ رہے ہیں، آپ 11 آدمیوں کا 10 آدمیوں کا اور ایک اپنا 11 آدمیوں کا آپ کو ثواب برابر مل رہا ہے۔ اگر صرف آپ نے 10 آدمیوں کا برابر افطاری کرا دیا ہے تو لہٰذا ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم جہاں پر روزہ رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، وہیں پر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم محتاجوں کو، فقیروں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، بے سہارا لوگوں کو روزہ افطار کرائیں، تاکہ ان کا بھی روزہ اچھے سے گزرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر سے نوازے گا، اور اس روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اسی طرح سے ایک عمل اور رمضان میں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے وہ بھی اس کو کر سکتا ہے اور کرنا بھی چاہیے، اعتکاف۔ اعتکاف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اعتکاف کا معنی ہوتا ہے جھک کر ایک سوئی سے بیٹھ رہنا، ایک سوئی سے، یعنی بالکل سب سے الگ
تھلگ ہو کر کے بیٹھے رہنا مسجد میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعتکاف کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کہیں بھی جاؤ بیٹھ جاؤ، جنگل میں بیٹھ جاؤ، اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ، یہاں نہیں، مسجد میں۔ اس عبادت میں انسان صحیح معنوں میں ہر کسی سے کٹ کر اللہ کے گھر میں یکسو ہو کر بیٹھ جاتا ہے، ہر ایک سے کٹ جاتا ہے، بیوی سے کٹ گیا، ماں باپ سے کٹ گیا، بھائی سے کٹ گیا، دوست و احباب سے کٹ گیا، محلے والوں سے کٹ گیا، گاؤں والوں سے سب سے کٹ کر مسجد میں بیٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاتا ہے۔ اس کی پوری محنت قد و کاوش اس بات پر رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، یہی مقصد ہوتا ہے اعتکاف کا، اور یہی مقصد ہے اعتکاف کا۔ اس لیے وہ مسجد کے ایک گوشہ میں بیٹھ کر توبہ استغفار کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اور یہ خصوصی عبادت ہے۔ کس کے لیے؟ رمضان کی ایک خصوصی عبادت اعتکاف ہے، بہت بڑا اس کا ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ رمضان کے آخری 10 دن رات دن مسجد کے ایک گوشے میں گزارتے اور دنیاوی معمولات اور تعلقات ختم فرما دیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی جب رمضان کا آخری عشرہ آتا، رمضان کا جب آخری عشرہ آتا، 20 رمضان مثال کے طور پر آج ہے، مغرب کے ساتھ آپ مسجد میں داخل ہو جاتے، پوری رات مسجد میں رہتے، اور فجر کی نماز پڑھ کر کے اعتکاف کی جگہ پر داخل ہو جاتے۔ اور یہی طریقہ ہے اعتکاف کا، یہی طریقہ ہے کہ 20 رمضان کے بعد مسجد میں داخل ہو جائے، 20 یعنی مغرب کے ساتھ ساتھ پوری رات مسجد میں رہے، اور فجر کی نماز پڑھ کر کے اعتکاف کی جگہ پر داخل ہو جائے۔ اس میں بلا ضرورت مسجد سے باہر جانے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ بیمار کی مزاج پرسی کے لیے، جنازے میں شرکت کرنے کے لیے کہیں پر آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اگر کھانا لانے والا کوئی نہیں ہے، ہوٹل پہ کھانا کھانے جائے گا، یا کوئی بیماری آ گئی تو ہاسپٹل جا سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کو مسجد سے نکلنے کے لیے، کسی کے حالات معلوم کرنے کے لیے، جنازے میں شرکت کرنے کے لیے اس میں وہ نہیں جا سکتا ہے۔ جہاں تک عورتوں کی بات ہے، اس میں یہ نہیں کہ مردوں ہی کے لیے ہے، عورتیں بھی اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں، لیکن یہ بات یاد رہے، آج کل کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں کہ ان کی عورتیں گھروں میں اعتکاف بیٹھ جاتی ہیں۔ گھروں میں اعتکاف نہیں بیٹھنا ہے، بلکہ مسجد ہی میں بیٹھنا ہے، اور اس مسجد میں بیٹھنا ہے جہاں خطرے کا اندیشہ نہ ہو، جہاں پر پردے کا انتظام ہو، حمام کا، ٹوائلٹ وغیرہ کا انتظام ہو، ساری چیزوں کا انتظام ہو، وہاں پر عورتیں جا کر کے اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں۔ لیکن گھر میں بیٹھنا یہ صحیح نہیں ہے، گھر میں بیٹھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک عمل اور، اس کا بھی خیال رکھیں، ماہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کرنا۔ قرآن کی تلاوت، قرآن کا نزول کب ہوا؟ رمضان میں ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کا رمضان سے بہت گہرا تعلق ہے، قرآن کا رمضان سے بہت گہرا تعلق ہے۔ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں یا لگا سکتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کا رمضان میں کتنا اہتمام کرتے تھے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ وہ سال گزر جاتا ہے قرآن ہی نہیں چھوتے ہیں؟ کتنی عورتیں ہیں رمضان جب آتا ہے تو قرآن کو اتار لیتی ہیں، اور وہ رمضان بھر تو قرآن پڑھتی ہیں، اور پھر اس کے غلاف میں سجا کر کے اوپر والے طاق پہ رکھ دیا جاتا ہے کہ 11 مہینے کے بعد پھر ہم اس کو اتاریں گے۔ قرآن اس کے لیے نازل نہیں ہوا تھا۔ قرآن برکت ہے، شفا ہے، ہمیشہ پڑھنے کی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے الف لام میم 3 حروف ہوئے یہ، تو اس کو 30 نیکیاں ملیں گی۔
یہ نہیں کہ الف لام میم ایک حرف ہوا، اس کو 30 نیکیاں ملیں گی الف لام میم سے پڑھ لیا ہے تو۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اگر کوئی سورۃ الفاتحہ خالی پڑھتا ہے کتنے حروف ہیں اس میں، سورۃ البقرہ پڑھ لیتا ہے کتنے حروف ہیں۔ صحابہ کرام اور تابعین اعظام کثرت سے قرآن کی تلاوت کا اہتمام خاص طور سے رمضان میں کیا کرتے تھے۔ ہم اور آپ کتنے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ میرے بھائی اور دوستو، میری ماں اور بہنوں، آج ہی سے ہمیں یہ پلان بنانا ہے کہ ہم قرآن کم سے کم رمضان میں 3 مرتبہ ختم کریں گے۔ اگر آج ہم یہ پلان بنا لیتے ہیں، ہمارا ارادہ ہوتا ہے، تو یقیناً ہم انشاءاللہ تعالی اس کام کو کر لے جائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے اس کا پلان نہیں کیا ہے، ہم نے یہ چیز نہیں تیار کی ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہم ایک قرآن بھی نہیں ختم کر پائیں گے۔ ہمارے اسلاف بعض ایسے تھے کہ 10 دن میں قرآن کو ختم کر دیا کرتے تھے، بعض ایسے تھے جو 7 دن میں ختم کر دیا کرتے تھے، اور بعض ایسے بھی تھے جو 3 دن میں ختم کر دیا کرتے تھے، یعنی ہر دن 10 پارہ پڑھا کرتے تھے۔ آج ہم 10 صفحہ نہیں پڑھ پاتے ہیں، اور ہم یہ دعویٰ کر کے بیٹھے ہیں کہ رمضان آیا ہے، ہم اپنے گناہوں کو بخش لیے، ہم قرآن کو پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ قرآن سے رشتہ جوڑنا چاہیے۔ قرآن کے پڑھنے میں ہمیشہ فائدہ ہے، اور یہ تو رمضان مبارک کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، لہٰذا یہ بھی ہمارے ذہن میں رہے، دماغ میں رہے کہ ہمیں رمضان میں قرآن پڑھنا ہے، اور کم سے کم 3 بار ہمیں ختم کرنا ہے، یعنی ہر 10 دن میں ایک قرآن ہمیں ختم کر لینا ہے۔ اگر آپ نے اس کو لکھ لیا ہے کہ 10 دن میں ہمیں آپ کا قرآن ختم ہو جائے گا، اور آپ مالا مال ہو جائیں گے ثواب سے۔ اسی طرح سے رمضان میں ہمیں ایک چیز کا اور خیال رکھنا ہے، اور آج ہی سے خیال رکھنا ہے، لیلۃ القدر کا، شب قدر کا۔ شب قدر کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے کہیں زیادہ بہتر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ شب قدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ کب آتی ہے؟ یہ رات کب آتی ہے؟ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ ہم اور آپ بہت کوشش کرتے ہیں کہ ہم اجر حاصل کریں، اور کرنا بھی چاہیے، لیکن بعض لوگوں کا طریقہ غلط ہو جاتا ہے۔ یہاں صحیح طریقہ ہے، صحیح راستہ ہے، یہ رات ہمیں ملنے والی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے لیے آج ہی سے ہمیں عزم مصمم کریں، ارادہ کریں کہ اللہ ہمیں تو رمضان کا پانے والا بنا، اے اللہ ہمیں تو شب قدر کے پانے والے بنا، عزت والی رات کا پانے والا بنا۔ ہمیں کیا چاہیے؟ طاق راتیں کون کون سی؟ 21، 23، 25، 27 اور 29، یہ 5 طاق راتیں ہیں۔ ہمیں 5 راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ ہمیں نہیں معلوم، ہو سکتا ہے 21ویں رات ہو سکتا ہے 23ویں ہو، یا 25ویں ہو، یا 27ویں یا 29ویں ہو، ہمیں اس کے بارے میں نہیں معلوم۔ اور یہ بھی جانتے ہیں اس کے مخفی رکھنے میں یہ ایک حکمت معلوم ہوتی ہے کہ ایک مومن اس کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے 5 راتیں خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اب جس کو یہ پتہ چل گیا، آپ دیکھیں بعض لوگوں کو، وہ یہ سمجھتے ہیں، ان کی یہ سمجھ ہوتی ہے کہ 27ویں رات جو ہے یہی شب قدر ہے۔ آپ دیکھیں ان لوگوں میں سے کوئی بھی نہ 21ویں کو شب بیداری کرتا ہے، نہ 23ویں کو کرتا ہے، نہ 25ویں کو کرتا ہے، نہ 29ویں کو کرتا ہے، ایک رات۔ لیکن وہ شخص جس نے 5 راتیں رات جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے، نفلی نمازیں پڑھی ہیں، قرآن کی تلاوت کی ہے، توبہ استغفار کیا ہے، رویا ہے، گر گرایا ہے، کیا وہ شخص اس کی طرح سے ہو سکتا ہے جو ایک رات جاگے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہے؟
اس کو پتہ بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تحروا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو تلاش کرو، لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ کہاں؟ یہ آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہے، ان پانچوں میں سے تلاش کرو۔ اور تلاش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پانچوں کو عبادت میں گزار دو، کہیں نہ کہیں آپ کو یہ چیز مل جائے گی۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، کہ مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی تھی لیکن اب اسے بھول گیا یا مجھے بھلا دیا گیا۔ بس تم رمضان کے آخری دنوں کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو، تو رمضان کی آخری عشرہ کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ اور جیسا کہ میں نے بتلایا، ہو سکتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت یہی رہی ہو کہ اللہ کے بندے پانچوں رات میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، ہمارا اور آپ کا رات جاگنا کیسا ہوتا ہے؟ ہمارا اور آپ کا رات جاگنا یہ ہوتا ہے، دن ہی میں کھانے پینے کا پورا انتظام کر لیا جاتا ہے، دودھ لے آئے چائے بنانے کے لیے، سوئیاں بنانے کے لیے، سموسے کا سامان لے آئے، بریانی بنا لیے اور یہ کر لیے، پوری رات کھانا کھانے میں گزار دیتے ہیں۔ اور کچھ نوجوان دیہاتوں میں ایسے پائے جاتے ہیں کہ پوری رات وہ ہنگامہ کیے رہتے ہیں بریانی بنانے میں، نہ خود سوتے ہیں، نہ سونے دیتے ہیں، نہ عبادت کرتے ہیں، نہ عبادت کرنے دیتے ہیں، صرف ہنگامہ کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے شب بیداری کر لی۔ یہ نہیں ہے شب بیداری۔ اور کچھ لوگ اس کے برعکس اور ہوتے ہیں، ماں باپ گھر میں شب بیداری کر لیتے ہیں لیکن وہ ڈر کے مارے لائٹ نہیں جلاتے ہیں، کہیں بیٹے کی آنکھ نہ کھل جائے، کہیں بیٹی کی آنکھ نہ کھل جائے، کہیں بہو کی آنکھ نہ کھل جائے۔ لیکن کیا ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا؟ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، کہتی ہیں اذا دخل العشر شد معذرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کیا کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو کمر کس لیتے تھے۔ کمر کسنے کا مطلب کیا؟ یعنی بیویوں سے الگ ہو جاتے تھے۔ ان طاق راتوں میں خالی ایک ہی کام، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ شد معذرہ واحیا لیلہ، پوری رات شب بیداری کرتے تھے، سموسے کھا کر کے نہیں، بریانی کھا کر کے نہیں، چائے پی کر کے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، نفلی نمازیں پڑھ کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، توبہ استغفار کر کے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے، اس طرح سے پورا احیا لے لو، اپنی رات کو زندہ کرتے، یعنی پوری رات شب بیداری کرتے تھے۔ اور اے وہ لوگوں جو یہ ڈرتے ہو کہ میرے بیٹے کی آنکھ نہ کھل جائے، میری بیٹی کی آنکھ نہ کھل جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے تھے، جاتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، علی اٹھو، فاطمہ اٹھو، شب بیداری کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہوا کرتا تھا۔ یہ نہیں کہ یا تو خود ہی سوئے ہوئے ہیں یا کچھ لوگ جاگ گئے ہیں تو گھر والوں کو نہیں جگا رہے ہیں، گھر والوں کو بیدار نہیں کر رہے ہیں۔ نہیں، اس میں ہماری سنت یہ ہے آپ خود بیدار رہیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجیے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کے لیے تیار کیجیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ قدر والی رات ہے، یعنی لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے، تو ہم اس میں کیا دعا کریں اپنے اللہ سے؟ ہم اس میں اپنے اللہ سے کیا مانگیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، اللہم انک عفو، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معاف کرنا تو تجھے پسند ہے، یعنی تو معاف کرنے کو پسند کر، فاعف عنی، تو مجھے معاف کر دے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ ارشاد فرمایا کہ
تم یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انکا عفون تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا تجھے پسند ہے، پس تو مجھے معاف کر دے۔ محترم حضرات و خواتین، جہاں تک رمضان کے اعمال کی بات ہو رہی تھی کہ رمضان میں ہمیں کیا عمل کرنا ہے، رمضان میں ہمیں کس طرح سے رمضان گزارنا ہے، وہیں پر یہ بھی یاد رہے کہ ایک عمل اور ہے، صدقۃ الفطر۔ صدقۃ الفطر آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ہر امیر غریب شخص کے اوپر واجب ہے، لیکن صدقۃ الفطر کتنا نکالنا چاہیے، کیا نکالنا چاہیے، کب نکالنا چاہیے، اس چیز کی جانکاری بھی ہمیں اور آپ کو ضروری ہے۔ صدقۃ الفطر 2.5 کلو غلہ نکالنا چاہیے، 2.5 کلو غلہ نکالنا چاہیے۔ کب نکالنا چاہیے؟ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ شروع رمضان ہی سے صدقۃ الفطر نکالنا شروع کر دیتے ہیں اور جمع کر کے یہاں بھیجنا وہاں بھیجنا، ایسا کرنا ویسا کرنا۔ صدقۃ الفطر کے نکالنے کا صحیح ٹائم کیا ہے؟ عید کا چاند دیکھنے کے بعد اور عید کی نماز پڑھنے سے پہلے۔ عید کا چاند دیکھنے کے بعد اور عید کی نماز پڑھنے سے پہلے یہ صدقۃ الفطر نکالنے کا صحیح ٹائم ہے۔ لیکن علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر اس سے پہلے کوئی کرنا چاہتا ہے تو 28 رمضان کو بھی نکال سکتے ہیں۔ 28 رمضان گزر جائے اس کے بعد یا 28 رمضان سے آپ نکال بہت جلدی کریں گے تو، یہ نہیں کہ ایک ہی رمضان سے صدقۃ الفطر ہم نکالنا شروع کر دیں۔ تو یہ صدقۃ الفطر غلہ نکالنا چاہیے اور غربا مساکین میں اس کو تقسیم کرنا چاہیے، اور اس کے نکالنے کا اصل وقت جو ہے 28 رمضان یا اس کے بعد عید کی نماز سے پہلے۔ لیکن افضل وقت یہ ہے کہ ایک شخص صدقۃ الفطر عید کا چاند دیکھنے کے بعد اور عید کی نماز پڑھنے سے پہلے نکالے۔ محترم حضرات و خواتین، یہ چند اعمال تھے جو یاد کرانا تھا کہ ان کو آپ رمضان میں نہیں بھولیں گے، رمضان میں اس کو یاد رکھیں اور نشان لگا لیں کہ ہمیں یہ عمل کرنا ہے، ہمیں یہ عمل کرنا ہے، ہمیں یہ عمل کرنا ہے۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ ابھی یہی رمضان ہمیں ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ یہ امید لگا کر بیٹھا ہو کہ آنے والے سال کا رمضان ہمیں ملنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم سبھوں کو پہلی بات رمضان کا پانے والا بنائے۔ الہ العالمین ہمیں رمضان ایمان کی حالت میں، صحت اور تندرستی کی حالت میں پانے والا بنائے۔ الہ العالمین ہمیں رمضان سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے گناہوں کو تم معاف فرما دے۔ الہ العالمین جو مریض ہیں ان کو شفائے کلی اور شفائے عاجل عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں دین اسلام پر رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پر ہو، اور ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔